انڈین ٹیررزم کے خلاف جو پاکستانی کیس ہے وہ اتنی مضبوط ہے کہ اب وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی حکومت یا کسی کے سامنے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے کہ اس کیس کو انٹرنیشنلی پرسو نہ کر سکیں۔ میں آپ کو ابھی اس پروگرام میں پیش کرنے جا رہا ہوں ایک ایک کر وہ ثبوت جو کہ انٹرنیشنلی، ڈپلومیسی کے اندر اور ایون استعمال ہو سکتے ہیں یہ کورٹس کے اندر یا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اندر بھی۔ یہ سال جو ہے 2017 یہ 10ویں اینیورسری ہے یہ سال سمجھوتا ایکسپریس کی، جس کے اندر ہمیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انڈین پولیس نے بہترین کام کیا اور انہوں نے خود انویسٹیگیٹ کر کے یہ نکال دیا اور ثابت کر دیا ہے کہ انڈین انٹیلیجنس آفیسرز اور کچھ بھارتی ایکسٹریمسٹ ملوث تھے اور 70 پاکستانیوں کو بھارتی سرزمین پہ زندہ جلایا گیا تھا فروری 2007 میں۔ تو یہ کیس بالکل کلیئر ہے، اس پہ بھارت مکر نہیں سکتا اور یہ کیس ہم دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں جو کہ ابھی تک نہیں کر رہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سال جو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا 2017 10ویں اینیورسری ہے، یہ پورا سال ہے، ابھی اس سال کو ختم ہونے میں کئی مہینے باقی رہتے ہیں، ابھی بھی وقت ہے، اس سال کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اس بات کو کہ یہ 10th اینیورسری ہے اور ابھی تک کسی ایک کو پنشمنٹ انڈیا میں دی نہیں گئی، ان کی جو کورٹس ہیں وہ تیار نہیں ہے کسی کو پنش کرنے کے لیے، تو یہ تو ایک بہت بڑا ثبوت ہے ہمارے سامنے۔ اگلا ثبوت میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، پاکستان گورنمنٹ، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی فائلز جو ہیں وہ کیسز سے بھری ہوئی ہیں، ہمارے لیے ثبوت پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ایک ثبوت میں آپ کو ابھی دکھانے جا رہا ہوں، یہ اس ثبوت کا نام ہے ابراہیم پشاوری۔ یہ ابراہیم پشاوری کو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، یہ بھارتی دہشت گرد ہے، یہ اس کا نام نہیں ہے، اس کا اصل نام ہے کشمیر سنگھ۔ یہ 1973 میں، سوچیں آپ، سقوط ڈھاکہ بنگلہ دیش بن چکا تھا، 2 سال ہو گئے تھے اس جنگ کو، 1973 میں پشاور راولپنڈی ہائی وے جو ہے اس پہ یہ شخص پکڑا گیا تھا۔ اس نے اپنا نام بتایا کہ میرا نام ابراہیم پشاوری ہے اور میں ایک روزگار کی تلاش کے اندر پشاور سے راولپنڈی آیا تھا۔ اس کے ساتھ تحقیق کی گئی، اس کو 17 سال جیل رکھا گیا۔ اس پہ شک تھا کہ یہ انڈین آپریٹو ہے، یہ انڈین ہے بذات خود، پاکستانی نہیں ہے، لیکن اس نے جو ہے اعتراف نہیں کیا، 17 سال یہ جیل میں رہا، اس کو سزائے موت ہوئی، اس پہ یہ الزام لگا کہ یہ دہشت گردی میں ملوث ہے، لیکن اس پہ ثابت نہیں ہو سکا۔ اس وقت ہمارے جو بھی حکومتیں تھیں انہوں نے اسے ایگزیکیوٹ نہیں کیا اور بالآخر جو ہے سن 2008 میں صدر جنرل مشرف نے جو ہے اس کو معاف کر دیا۔ اس وقت ان کی کیس جو ہے ہمارے ہاں معروف، اس وقت جو منسٹر تھے ہیومن رائٹس کے، جو کہ ایک معروف ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں، انصار برنی صاحب، انہوں نے جو ہے ان کی کیس اپیل کروائی جنرل مشرف سے، جنرل مشرف نے انہیں معاف کر دیا اور یہ انہوں نے واگا بارڈر سے کراس کر دیا انڈیا۔ جب یہ انڈیا کراس کر گئے تو انہوں نے وہاں پہ سارے انڈین میڈیا کے سامنے کہا بالکل میں انڈین انٹیلیجنس آفیسر ہوں، میں جاسوس تھا اور مجھے افسوس ہے کہ میری را نے اور انڈین گورنمنٹ نے جو ہے مجھے بھول گئے، مجھے ڈچ کیا اور میرے بچے بڑے ہو گئے، میری فیملی جو ہے ان کا خیال نہیں رکھا اور میں 17 سال وہاں پاکستان میں جیلوں میں نے جو ہے اپنی طرف سے جو ہے اعتراف نہیں کیا کہ انڈیا نے مجھے بھیجا ہے، لیکن انڈیا جو ہے میرے ساتھ کھڑا نہیں ہوا اور یہ بہت بڑی امبیرسمنٹ تھی پاکستان کے لیے بھی، اس وقت پاکستانی حکومت کے لیے بھی اور انڈیا کے لیے بھی، کیونکہ یہ ثابت ہو گیا کہ کشمیر سنگھ واقعی انڈیا نے بھیجا تھا دہشت گردی کرنے کے لیے پاکستان۔ صرف ایک یہ نہیں تھا، اس کے آگے جو ہے ایک اور تھا، سرجیت سنگھ۔ اچھا یہ تو سرجیت سنگھ میں آپ کو بتانا بھول گیا، اس سے پہلے جو ابراہیم پشاوری یعنی کہ کشمیر سنگھ جو ہیں، کشمیر سنگھ کو بھی ملٹری کورٹ نے سزائے موت دی تھی۔ انفارچونیٹلی ہماری حکومتوں نے اس پہ عمل درآمد اس وقت نہیں کیا۔ یہ جو سرجیت سنگھ ہے یہ 1982 میں پکڑے گئے تھے، یہ پاکستان میں دھماکے، فیصل آباد، لاہور، مردان، پشاور دھماکے کرنے میں ملوث تھے، پاکستانیوں کو قتل کیا انہوں نے۔ ان کو بھی جو ہے ملٹری کورٹ نے ڈیتھ سینٹنس دی، سزائے موت سنائی، عمل درآمد نہیں ہوا۔ جون 2012 میں صدر آصف زرداری نے ان کی جو سزائے موت تھی وہ کمیوٹ کر دی، سسپینڈ کر دی، اور اس وقت جو ہماری سفیرہ تھیں واشنگٹن میں، امبیسڈر شری رحمان صاحبہ، ایز اے گڈ ول جیسچر کے طور پہ کہ واشنگٹن کو بھی ہم دکھائیں کہ ہم نے ایک گڈ ول جیسچر کیا ہے انڈیا کی طرف، ایک ہاتھ بڑھایا ہے، قدم بڑھایا ہے،
تو ہم نے اس کو معاف کر دیا. اس کو معاف کر دیا گیا جون 2012 میں, اس کو چھوڑ دیا. یہ بھی انڈیا گیا. انڈیا پہنچتے ہی اس نے بھی اعلان کیا کہ جی بالکل میں انڈین دہشت گرد تھا, میں سپائی تھا, میں انڈین انٹیلیجنس کے ساتھ کام کر رہا تھا. تو یہ ایک اور واضح کیس تھی جہاں پہ انفارچونیٹلی ایک اور انڈین دہشت گرد جو پاکستانیوں کے قتل میں ملوث, اس کو ہم نے چھوڑ دیا. مزیدار بات یہ ہے کہ بی بی سی نے اسے انٹرویو بھی کیا اسی سال 2012 میں. یہ انٹرویو آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر. میٹ انڈیاز اینگری اسپائی سرجیت سنگھ, ملیں ان سے, یہ ہیں بھارت کے ناراض جاسوس سرجیت سنگھ, کیونکہ یہ اس وقت یہ ناراض تھے انڈین گورنمنٹ سے, یہ بھی ناراض تھے کہ انڈیا نے انہیں ڈچ کیا. کتنا مضبوط ہے پاکستان کا کیس, دیکھا آپ نے. آگے دیکھیں, اگلے ہیں یہ سربجیت سنگھ, ان کو دیکھیں. یہ بھی پاکستانی جیلوں میں تھا, اس نے مرسی پٹیشن دی تھی, صدر جنرل مشرف نے اس کی ریجیکٹ کی تھی. یہ ساری کیسز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں بشمول یہ سربجیت سنگھ کے. سربجیت سنگھ جو ہے, مزیدار بات یہ کہ یہ 22 سال پاکستانی جیلوں میں رہے. ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا گیا, ان کو سیکیورٹی بھی دی ہوئی تھی, یہ ایکسرسائز بھی کرتے تھے, ان کے لیے کیمپین بھی چلتی رہی کہ ان کو رہا کیا جائے, گڈ ول ہوگی, پاکستان کیوں دشمنی کر رہا ہے, نفرتیں نہ پھیلائی جائیں, ان کو بھی رہا کیا جائے. اور یہ ساری کیسز جو ہیں انفارچونیٹلی ہماری حکومتیں, چاہے وہ کسی کی بھی ہو سیاسی جماعت, چاہے وہ نواز شریف صاحب کی حکومت ہو, چاہے وہ صدر اعظم زرداری صاحب کی ہو, چاہے وہ جنرل پرویز مشرف صاحب کی حکومت ہو, کوئی بھی پاکستانی قوم کے سامنے یہ چیز پیش نہیں کرتی کہ یہ دہشت گرد سارے یعنی پروون ٹیررسٹ جو ہیں, ان کی کیسز ہماری فائلوں میں موجود ہیں. لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ ایک پرائیویٹ تھنک ٹینک جو ہے پروجیکٹ فار پاکستان ان 21st سینچری, انہوں نے ایک پوری فائل مرتب کی تھی, یہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ فائل کا لنک جو ہے اور پوری پی ڈی ایف فائل جو ہے اگر کسی کو چاہیے, یہ ہمارے @Q فیس بک پیج جو ہے اس پہ موجود ہے, اسے آپ چیک کر لیجئے گا. اور اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں مکمل لسٹ جو انڈیا کی جاسوسی پاکستان کے اندر اور دہشت گردی کی مکمل لسٹ, کب اور کون کون سی آپریشنز انہوں نے پاکستان کے اندر انٹیلیجنس آپریشنز لانچ کی, تو یہ پوری لسٹ ہے, یہ پوری لسٹ ہے. اس کو بھی ہم اپنے فیس بک پیج پہ لگا رہے ہیں, اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا. یہ لسٹ موجود ہے, ان کے ثبوت بھی ہیں, ان کی انفارمیشن بھی ہے, جتنی ثبوت اور ریسرچ @Q ہماری ٹیم نے کیا اور یہ نکالی ہے, اس سے زیادہ انفارمیشن گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ہے. لیکن یہ پوری لسٹ ہے, میں آپ کو بور نہیں کروں گا کہ ایک ایک لسٹ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں کون کون سی آپریشن کس سال کب اور کس لیے انڈیا نے پاکستان کے اندر لانچ کی تھی. یہ پوری لسٹ ہے, یہ فیس بک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں.